بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ عبادت گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی، مجلس قضا بھی ہے، مجلس مشاورت بھی اور چھاونی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز بھی ادا ہوتی تھی، تعلیم بھی دی جاتی، یہاں پر فیصلے بھی ہوتے، یہاں پر مشاورت بھی ہوتی اور یہاں سے لشکر بھی روانہ کیے جاتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام جب جب قباء کی بستی میں پہنچے تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام وہ یہ کیا کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام موجود تھے۔ شاعر رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان لوگوں کی تعریف کر رہے تھے کہ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا، کہ وہ انسان کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور کھڑے اور بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور وہ رات کو جاگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اٹھا کر خود اس کی دیواروں میں لگا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ کی زبان مبارک پر یہ اشعار بھی تھے: اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ بلائی تو آخرت کی بلائی ہے، مہاجرین اور انصار کی بخشش فرما دے۔ تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی، وہاں پر مساجد تعمیر کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا اور اس کو باعث اجر و ثواب بھی بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ تو اسی لیے اسی کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ اکرام نے اپنے دور میں مساجد تعمیر کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے دور کے اندر شام اور کوفہ میں تقریباً 4000 مساجد تعمیر کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف مقامات پر مسجدیں تعمیر کرنے کی ترغیب دی۔ تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو تعمیر کریں، مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ لیں، مالی طور پر یا جسمانی طور پر۔ یہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا، یہ ہماری بخشش کا اور ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔